بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری آنکھیں جب لوگوں پر پڑتی ہیں تو جن سے قریبی تعلق ہوتا ہے ان کے کچھ ظاہری اعمال کا پتہ چل جاتا ہے۔ باطن کا علم تو اللہ ہی کو ہے، جس کے ساتھ رہتے ہیں اس کے کچھ ظاہری اعمال کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو جو اچھا کام ہم کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی وہ اچھا کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ جو ہم اچھا کام کرتے ہیں وہ اللہ کی دی توفیق سے صحیح، اب نہ کسی کمال تو ہے نہیں، لیکن ہم دوسرے میں جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں کام اچھا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں 5 وقت کی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اور 5 وقت میں اگر ہم فجر کی نماز چھوڑتے ہیں تو ہم پھر کسی کو نہیں دیکھتے کہ یہ فجر پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اور اگر ہم فجر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں مسجد میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ارے 4 وقت تو نماز پڑھتا ہے، فجر میں غائب رہتا ہے۔ یعنی کوئی بھلائی اگر ہمیں اللہ کی دی توفیق سے حاصل ہے تو ہم اسی شعبے میں دوسروں کو جن کے قریب رہتے ہیں ان کی کمی تلاش کرتے ہیں، اور ان کی کمی تلاش کر کے پھر ان کو ہم دیکھنے کا جو ہمارا انداز ہے ہم بدل دیتے ہیں۔ 1-2 دفعہ 3 دفعہ کہہ دیتے ہیں بھائی تم ذرا دیکھو تو صحیح یہ کیا کرتے ہو، اور اگر کہہ نہیں سکتے تو پھر ہم رائے چند بن جاتے ہیں۔ رائے چند جانتے ہیں نا، رائے سب کو ضرور دیتے ہیں کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے اور ان کو ایسا کرنا چاہیے اور فلاں کو تو ایسا ہی کرنا چاہیے، ان کو کیا ہو گیا کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو سبق دیا وہ یہ دیا کہ تم اپنے بارے میں سوال کرو کہ تم کو کیا کرنا چاہیے۔ جس دن یہ سوال تم اپنے بارے میں کرنا شروع کر دو گے اس دن تم بدلنا شروع ہو جاؤ گے، اور جن لوگوں کے بارے میں تم کہتے ہو ان کو ایسا کرنا چاہیے وہ نہیں بدلیں گے۔ اگر تم ان کو بدل دینا چاہتے ہو، واقعی ان کی کوئی کمی ہے، تو کم سے کم 3 کام کرنا پڑے گا۔ 2 کام اس کے لیے، 1 کام اپنے لیے۔ کام سب ہوگا اللہ کے لیے۔ 2 کام اس کے لیے اور 1 کام اپنے لیے۔ 2 کام اس کے لیے کیا؟ غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ میں جو دیکھ رہا ہوں ان کی کمی، یہ واقعی اگر کمی ہے تو آپ اس کو دور کر دیجئے نا۔ اور دوسرا صدقہ کرے۔ صدقے سے بلا ٹلتی ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور بہت فائدے ہے صدقے کا۔ صدقے کا رواج ہمارے یہاں ختم ہو گیا۔ جن جن چیزوں سے جس قدر زیادہ فائدہ، انہی چیزوں کو شیطان نے معاشرے سے نکالا ہماری زندگی سے۔ جو جڑ بنیاد ہے، لٹنے سے بچنے کے لیے صدقہ بہت بڑی چیز ہے۔ بلائیں ٹلتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، لیکن صدقہ اس کا رواج نہیں، اور اگر کہیں ہے تو بہت خاص معاملے میں ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ صدقہ سب کے لیے کر سکتا ہے، وہ جس کو سوچا تکلیف ہے اس کے لیے صدقہ۔ پھر صدقے کے لیے بڑی رقم یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی مصیبت زدہ کی پریشانی مصیبت سنائی دی کہ فلاں تکلیف میں آ گیا، ہم 1 روپیہ صدقہ کر دیں نا، 1 روپیہ کر دیں۔ 1 روپیہ کوئی نہیں لگتا، حساب لگاتے جانا، 1 اس کا ہوا، 1 اس کا ہو گیا، 1 اس کا 5 روپے صدقہ کر دیا۔ کسی کو اللہ نے زیادہ دیا تو زیادہ کر دیا۔ اس لیے صدقے کو ختم کیا، بہت کم۔ جب اماں بیمار ہوں، ابا بیمار ہو، خود بیمار ہو، بیٹا بیمار ہو تو صدقہ، اور پڑوسی بیمار ہو تو ہمارا کیا لینا دینا۔ اور اگر ڈاکٹر لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں، فائدہ خود کی ذات کا ہے، اس کا کیا ہے وہ تو پتہ نہیں، کرنا اس کے لیے ہے لیکن عمل سب اللہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ ہمیں دے گا۔ کہ ڈاکٹر کے ہاں آج 30 مریض آئے، کمائی کیا ہوئی اسے بھول جاؤ، اے اللہ 30 روپے میں صدقہ کرتا ہوں سب کی طرف سے، 1 روپیہ،
تاکہ ان کو صحت مند کر دیجئے. گراہک اللہ دوسرا بھیج دے گا، وہ کہیں جانے والا نہیں ہے. اور اس 30 کا تو 300 اس کا طے ہو گیا، اس 30 کا 300 تو اس کا طے ہو گیا، اسے ملے گا ہی. جب پہلے جمعہ کی مجلس ہوا کرتی تھی تو جمعہ کے بعد بیٹھ جاتے تھے، خاص لوگ ہوتے تھے، ساتھ میں کھانا ہو جاتا تھا. تو میرے سرانے لنگی رہتی، وہیں کھلی ایسی رکھی تھی، پہنتا ہوں. تو آنے والوں میں سے کسی نے کہا لنگی بہت خوبصورت ہے بابا وہ تو میں نے کہا تم کو پسند ہے؟ اور اس نے کہا ہاں پسند ہے. میں نے کہا تو ہی لے لے بھائی، میں دوسری لے لوں گا. ابھی میں نے اس کو لنگی دیا ہی تھا کہ مالیگاؤں سے وہ انجینئر صاحب آئے ہوئے تھے. ارے میں بھول گیا تھا، گائیڈ لنگی والوں نے آپ کے لیے لنگی ہدیہ دیا ہے. جلدی لائبریری میں گئے لائے. ہم نے کہا پہلے ہم کو دکھاؤ، ہم کلر کے دیوانے ہیں، کلر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، میری صحت ہو جاتی ہے کلر دیکھ کر. دیکھیے کلر دیکھیے میرا، ہاں ماشاء اللہ پڑھیے، تبلی ہوئے خلیف اللہ پڑھیے. میرا کلر مت دیکھیے، ککبڑے کا دیکھیے، میرا تو میرے بس میں ہی نہیں ہے. تو وہ لائے تو 8 لنگی تھی اس میں. جلدی سب کلر دیکھا تو ابھی انجینئر صاحب جو ہے خود ہی چھانٹ لیتے ہیں کہ نہیں بابا کے لیے لنگی تو میں چھانٹ کے لے کے جاؤں گا، تم ہم کو بتاؤ کہاں سے لینا ہے. تو خیر آ گئی لنگی، 8 لنگی رکھ دی. ہماری کوئی بات چل رہی تھی تو میں اپنی بات میں لگ گیا. اور بولنے کا مرض مجھے بہت ہے، اس لیے روز صبح سویرے طے کرتا ہوں اے اللہ میری زبان کے شر سے میری اور امت کی حفاظت فرمائیے. ہمارا چھوٹا بھائی بیٹھا ہے، چھوٹا ہے، وہ کتنا بڑا بھی ہو جائے گا، نانا دادا سب بن جائے گا، لیکن میرا تو چھوٹا ہی بھائی ہے، میرا تو منا ہی ہے وہ، میرے لیے تو میرا منا ہے وہ. پچھلی دفعہ تذکرہ کیا تھا آپ سے ننھے منا. تو میں بنگلور جا رہا تھا، ڈاکٹر نے کہا چپ رہو، خاموش رہو، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، لوگوں سے ملاقات بند کرو. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے طے کر لیا ہے میں موبائل بند کر دوں گا. تو اس نے کہا اپنا منہ بند رکھنا. بھائی چھوٹا ہے، بھائی ہے، میں کتنی دفعہ نقل کیا ہوں، پیار میں نقل کرتا ہوں، یہ میری بری عادت ہے. یہی تلاش ہے کہ میری کتنی بری عادتیں ہیں، کیونکہ جن عادتوں کے ساتھ جیوں گا انہی عادتوں کے ساتھ مر جاؤں گا. منہ پر لوگ آ کے کہتے نہیں کہ بھائی تمہاری یہ خراب عادت ہے تم بدل دو. ہمیں دیکھنا چاہیے رائے چند کو کہ سب کو تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ چھوڑنا چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے. ہم اپنے بارے میں صبح میں کیا طے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چھوڑنا چاہیے، ہمیں کیا بدلنا چاہیے؟ نہیں تو ہم تو بدلیں گے نہیں. جیسے ہم لوگوں کو تک اپنی باتیں نہیں پہنچا پاتے، بیٹھ کے تذکرہ کرتے رہتے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے، ایسے لوگ ہم تک بات نہیں پہنچاتے. تو ہم تو جب کوئی نہیں پہنچاتا تو ہم کو تلاش کرنا پڑے گا. ہمارا یقین ہے مرنے کے بعد زندگی شروع ہوگی جو ختم نہیں ہوگی، حساب کتاب ہوگا. اپنی غلطیاں اپنی خامیاں خود تلاش کرنی پڑے گی. اور تعویل کرنا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا، میں نے کام اس لیے کیا تھا، یہ شیطان کی عادت ہے. آدم علیہ السلام کی فطرت یہ نہیں تھی. انہوں نے تو کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس لیے یہ نہیں کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تھا، ہاں ہم سے غلطی ہو گئی. اور جو غلطی تسلیم کرتا چلے گا اور ڈھونڈتا رہے گا، کچھ دنوں میں کوئی جانے نہ جانے یہ کیسا اللہ جان جاتا ہے کہ میرے بندے کو خود کے بنانے کی فکر لگ گئی. پھر وہ ذات کو بناتا ہے، اصل بنانے والا وہی ہے. خیر وہ لنگی آئی تو 8 لنگی تھی، 8 لنگی تھی. اور میں اپنی باتوں میں دیکھ کر دل خوش ہوا، رکھ دیا اور باتوں میں لگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک کوریئر والا آیا، کلکتہ سے ایک کوریئر ہے. کلکتہ سے کوریئر تو میرا تو نہیں ہوگا، بیٹے کا ہوگا، کسی کا ہوگا. جیا بھائی بہت مشہور ہیں، ان کا ہوگا، کوئی کسی کا ہوگا. تو ہم نے کہا لے تو لو. لیا تو اس پر بیٹے کا نام لکھا، دیکھا تو میں نے کہا کھولنے میں کیا حرج ہے. دوسرے کا تو نہ کھولتا، بیٹے کا مال تو باپ کا ہی ہوتا ہے، لاؤ کھول کے دیکھیں. کھولا تو اس میں 2 لنگی نکلی. کتنی؟ 2. تو بازو میں وہ ہمارا بچہ اسم بیٹھا تھا، وہ ہنسا. بولا کیا ہوا؟ بولے بابا 8 تھی وہ، میں سوچ رہا تھا بابا ہمیشہ کہتے ہیں 1 2 تو 10 ملتا ہے کم از کم، 8 کیوں آیا ہے، 2 کہاں رہ گیا ہے؟ یہ 2 بھیجا اللہ نے. تو دعا غائبانہ کرنا، صدقہ کرنا ہے اس کے لیے، لیکن نفع ہمیں پہنچے گا. اور 2 بات اس کے لیے تھی اور تیسری اپنے لیے. اے اللہ یہ جو اچھی عادت آپ نے ہمیں دے دیا ہے یہ آپ کا بڑا احسان ہے، لیکن یہ اچھا کام جتنا اچھا ہونا چاہیے ویسا میں نہیں کر پاتا، اس میں قصوروار ہوں. آپ مجھے ایسی توفیق دیجئے جیسا آپ کو پسند ہے. شکر بھی ہو گیا، اپنی کمی کا اظہار بھی ہو گیا،
دو کام اس کے لیے کیا گیا جو اپنے لیے نافع تھا، اور جو اپنے لیے کیا جا رہا ہے وہ اپنے لیے نافع وہی ہے۔ اور ہمارے بھائی کو بھی توفیق دیجیے، دعا پہلے بتایا، صدقہ بتایا، پھر اپنے لیے بتایا۔ اس لیے اپنی کمی ہم خود دیکھا کریں، اور جو کمی ہے اس کو صبح سویرے اللہ کے حضور پیش کیا کریں۔ اے اللہ، یہ غلطی کرتا ہوں میں، میرے اللہ، مجھے معلوم ہے مجھ سے غلط کام ہوتا ہے، بچنا بھی چاہتا ہوں مگر پھر غلطی کر بیٹھتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں ابھی تو توبہ کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں میں اب غلط کام نہیں کروں گا، اور دن بھر اپنی فکر میں لگا رہے۔ اور اس امت کی خاصیت یہ ہے، چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ دین پر چلنا اور چلانا دونوں ہمارا کام ہے۔ چلانے میں دھوکہ ہوتا ہے، دین پر چلنا اور چلانا یہ بڑا دھوکہ ہے۔ دین پہ چلنا اور دین کی باتیں بتانا ہمارا کام ہے، چلانا نہیں ہے۔ یہ چلانا بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جب چلانے کی کوشش کرتا ہے آدمی نہیں چلتا، تو پھر وہی غصہ، وہی نفرت، پھر اپنا نقصان اور اس کا نقصان، دونوں کا نقصان۔ تو ایک بات یہ تھی کہنے کی، دوسری یہ کہ ہماری زندگی میں سے ایک بہت اہم چیز نکل گئی جس کا نام ہے مشورہ۔ مشورہ ایسی چیز ہے کہ عذاب آتے آتے ٹل گیا، تفصیل میں نہیں جاتا، کہ اگر یہ بات مشورے سے نہ طے ہوتی تو عذاب آ چکا ہوتا، درخت کے اوپر تک آ گیا تھا، لیکن اللہ نے ٹال دیا کہ مشورہ ہوا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں، ہم خود ہیں اس میں، کہ ہم سب بھائی گھر کے لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، کاروباری پارٹنر ہیں لوگ تو مشورہ کرتے، لیکن جو بڑا سمجھا گیا وہ اپنے طور پہ چلا، چھوٹا سمجھتا ہے میں بھی چھوٹا ہے، میں کہا کہ چھوٹا ہوں، میں بھی تو برابر کا پارٹنر ہوں، اس لیے میں اپنا کروں گا، وہ اپنا کرے گا۔ کبھی اس ایسے کاروبار میں ترقی نہیں ہو سکتی، کبھی ایسے کاروبار میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ دو بھائی میں سے ہماری ملاقات ہو کر 30 سال نہیں ہوا ہوگا تو 20-25 سال ہو گیا ہوگا، تو مجھ سے کہا کرتے تھے کہ آپ یہیں سے گزرتے ہیں، کبھی موقع رہے تو میری آفس پہ آ جایا کیجئے، تو کبھی جایا کرتا تھا۔ دونوں بھائی آفس سے پہنچتے ہی پہلا کام، بھائی اپن مشورہ کر لے، دونوں آرکیٹیکٹ، تو زمانہ ہو گیا، اور ہمت دیکھو اتنے بزی ہونے کے باوجود بھی حافظ ہو گیا وہ۔ ہاں، اب ہو گیا کہنا اس لیے کہ ہم سے تو بہرحال عمر میں چھوٹا، ہماری دوستی جیسی تھی، حافظ ہو گیا، ورنہ اکرام میں تو حافظ ہو گئے آرکیٹیکٹ ہونے کے باوجود بھی۔ اور جن کو حفظ اللہ نے کرا دیا، اس دولت کو سب سے بڑی دولت سمجھیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو قرآن سے تازہ رکھیں۔ 10 منٹ کا سفر کہیں ہے، قرآن کھول لیں، موبائل میں آئیے، ابھی 10 منٹ ہم لوگوں کے ساتھ گپ بازی کر کے یہاں وہاں کی باتیں نہیں کریں گے، ہم 10 منٹ قرآن پڑھیں گے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور سے کہیں گئے تھے، یا کہیں سے سہارنپور گئے تھے، وہ مجھے خیال نہیں، بہت پہلے کیا پڑا تھا، تو خادم خاص جو ہوتے ہیں شیخ کے سامنے بھی اپنی بکواس چالو ہی رکھتے ہیں، تو وہ باتیں کرتے رہے لوگ، حضرت خاموش تھے۔ جب گاڑی سے اترے حضرت نے فرمایا میں 40 دفعہ سورہ یاسین پڑھ کر لوگوں کو بخش دیا اتنی دیر میں۔ ہم اپنے وقت کو قیمتی نہیں سمجھتے، زبان میں جو آیا کوئی پوچھنے والا نہیں، بولتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہو، وقت بھلے کام کے جائے برے کام میں لگ جاتا ہے، اور لایانی سے دل کا نور بھی چلا جاتا ہے۔ اتنا اندھیرا ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم لایانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ دونوں بھائی کا ایک ہی کام تھا، لیکن مشورہ کر لیتے، میونسپلٹی میں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں آفیسر سے ملا ہے، فلاں سائٹ پہ جانا ہے، آج امیر کون رہے گا؟ اور دونوں بھائی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دے گا، آج امیر تو رہے گا، بس ہم عمر ہی تھے، 1-2 سال کا فرق رہا ہوگا، تو رہے گا، تو آج امیر وہ رہا، پھر یہ رہے، پھر وہ رہا، پھر روز کا مشورہ کاپی میں نوٹ کرتے تھے۔ اور مشورے کی اتنی اہمیت تھی کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پوری ایسی ترغیب ہے کہ مسجد میں پہنچے تو کیا گئے، تحیۃ المسجد پڑھو، وضو بناؤ، تہجد میں پہلا مشورہ یہ تمہارے اور جماعت کے لیے، پوری بستی والوں کے لیے خیر لائے گا۔ لیکن ایسا ہو گیا مشورے کی ضرورت ہی نہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، ایک بھی کامیاب نہیں ہوئے گا، خیر لوٹا دی جاتی ہے، اور اگر مشورہ ہوتا ہے تو خیر بھیج دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے سے جماعت کے کام کا مشورہ سمجھتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ ہمیں کتنی دفعہ صبح بیان کرتا ہوں 5 منٹ کا، طبیعت اچھی رہتی ہے تو پوچھتا ہوں یہ کلپ لوگوں کو بھیج دوں، پوچھتا ہوں تم لوگ رہتے ہو نا، تم کہو گے تو بھیجوں گا، کیا میں نے تو طے کیا میں بیان کرتا ہوں بھیجنے کے لیے، لیکن سب کا حصہ کرنا چاہتا ہوں، تم بولو نا کیا بھیج دوں، کیا بھیج دوں،
اب ان کا سب کا حصہ ہو گیا. اب جس کو فکر ہے وہ جاتا ہے تو پوچھتا ہے. یہ مظہر سر بیٹھے ہیں, بابا یہ تو اب خالی بیان میں حصہ ہوتا اور بھلے سب جتنا بھلا کام اس میں کیسے حصہ ہو. ہم نے کہا اچھی بات پوچھا تم نے, دعا کرو کہ اللہ جہاں جہاں جتنے اچھے کام ہو رہے ہیں سب کے لیے اچھی اچھی دعائیں کر دو, 1 روپیہ صدقہ کر دو, تمہارا حصہ ہو گیا. اس لیے اللہ کہنے سنادا عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہم صبح میں اپنی غلطیاں اپنی خامیاں تلاش کر کے اللہ سے دعا مانگ کر کے اور اب تک کی ہوئی غلطیوں سے توبہ کر کے اپنے بھائیوں کے بارے میں ان کو یہ کرنا چاہیے ان کو یہ کرنا چاہیے, اگر واقعی فکر ہے تو اس امت کا کام بتانا تو ہے, ذمہ داری ہے, چلانا نہیں ہے. بتا دیا چلتا ہے ٹھیک ہے, نہیں چلتا وہ جانے, ہم کیا کر سکتے ہیں, اللہ چلائے گا. اس لیے اللہ تعالی ہمیں بھی کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات بھی محبت میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو بعمل